یہاں پر جو ہماری بات چل رہی تھی، جو آج کا جو زمانہ ہے قبلہ، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مغربی طور پر تربیت کرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو وہ ہم کو ابو ذر و سلمان کے طریقے سے ہماری خدمت کرے۔ یہ ہمارے سماج کی مشکل ہے، اور آپ کی گفتگو اسی حوالے سے چلی تھی جو ہمارے ایک برادر نے سوال کیا تھا، جو مشکلات ہیں سماج کی۔ دیکھیں جی، اس وقت سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ بچوں کو آداب اسلامی سے روشناس کرنا۔ صحیح۔ بچوں سے محبت بھی کی جائے۔ بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو سب کچھ دے رہے ہوتے ہیں لیکن محبت نہیں دیتے۔ بعض دفعہ محبت بھی دے رہے ہوتے ہیں اور محبت کے اندر افراط و تفریط ہوتی ہے۔ مثلا فرض کریں بیٹے کے ساتھ زیادہ محبت ہے اور بچی کے ساتھ کم محبت ہے۔ بعض دفعہ برعکس ہے، بچی کے ساتھ زیادہ محبت ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ساری خواہشات پوری کی جائیں، چونکہ بچہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ رعایا کی مانند ہے۔ آپ حاکم ہیں، بچے کی تربیت کرنی ہے۔ اور بالآخر اس نے کل ایک تناور، اب دیکھیں نا ایک چھوٹا سا پودا ہے، اس نے ایک تناور درخت بننا ہے، تو جدھر آپ نے اس کو سلجھانا ہے، جس انداز سے پرورش، اسی طرح اگر وہ خود بخود اپنی مرضی سے جب بڑھے گا، ہو سکتا ہے ٹیڑھا ہو جائے، اور جب وہ ٹیڑھا درخت بن جائے گا پھر وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ جو بعض ہمارے احباب کہتے ہیں کہ بیٹے کی شادی کی ہے، اب بیٹا ہمیں پوچھتا نہیں ہے، اور ایک ایسی عورت سے شادی کر لی ہے جو بد کردار ہے، ٹھیک ہے، یا کہیں گے لڑکی نے ایک ایسے مرد کو پسند کیا ہے کہ جو اس قابل نہیں ہے۔ تو یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ بچہ بچی چھوٹے سے تھے تو آپ نے کن اصولوں کے تحت ان کی پرورش کی ہے؟ آیا وہاں محمد و آل محمد کے فرامین کو سامنے رکھا ہے؟ دیکھیں نا، شادی کے بعد میاں بیوی جو ہیں ان دونوں کی توجہ یہ ہے، اگر کوئی بک مطالعہ کرنی ہے اور اگر موبائل ہے ان کے ہاتھوں میں، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم دیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اور کون سے اہم نکات ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان سے محبت کے حوالے سے۔ مثلا میں یہ ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ باہر جائیں اور گھر واپس آتے ہوئے ایک ہدیہ لے کے آئیں۔ اب ہدیہ کس انداز سے دینا ہے؟ تو یہاں رسول اللہ جو ہے بڑا ایک خوبصورت جو نکتہ ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہدیہ دینے لگیں تو بیٹے سے پہلے بیٹی کو دیں، بیٹی کو دیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو خوشحال کرتا ہے تو گویا اس کا اجر یہ ہے کہ اس نے اسماعیل کی نسل سے ایک غلام کو آزاد کیا۔ واہ، یہ اس سے اجر ملے گا۔ اور بیٹی کو کیوں پہلے دینا ہے؟ چونکہ بیٹی ہمیشہ گھر میں بند ہے، بیٹی وہ آزادی نہیں رکھتی جو بیٹا رکھتا ہے۔ تو بیٹی کی ساری لذتیں اور محبتیں جو ہیں وہ والدین کے گھر میں اپنے والد اور والدہ سے ہیں۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا یہاں نبی کریم کی جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ترجیح دینی ہے تو بیٹی کو دینی ہے، ورنہ برابر دیں دونوں کو، لیکن اگر اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بیٹے کو ہدیہ دیتا ہے اور اسے خوشحال کرتا ہے تو اس کا مقام ایسے ہے جیسے کوئی خوف خدا سے روتا ہے، اور جو شخص خوف خدا سے روتا ہے خدا اسے جنت کی نعمات میں جو ہے وہ داخل کرے گا۔ لیکن اب ہر چیز کے لیے نبی نے بیٹی کو ہدیہ دینے کا یہ سوال، تو دیکھنا اب یہاں ہم جو ایک چھوٹی سی چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کیا ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کریں، بچوں کو توجہ دیں۔ بسا اوقات بچے کیوں بڑے ہو کے توجہ نہیں دیتے ماں باپ کو؟ چونکہ جب ان کا توجہ لینے کا وقت تھا ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، بہت خوب، انہیں توجہ نہیں دی، اپنی زندگی میں مگن رہے۔ اور آج ہم ایک ایسے ہی دور میں ہیں کہ والد جو ہے وہ باہر ماشین کی طرح، روبوٹ کی طرح کام کر رہا ہے، اور ماں گھر کے کاموں میں الجھی ہوئی ہے، اور پھر جب ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے یہ اپنے اپنے موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یا گھر کے میں آ کے ٹی وی جو ہے وہ چلا لیا، یا مختلف فلموں اور ڈراموں میں جو بھی ہے ایک زندگی جو ان کی گزر رہی ہے، یا اپنی پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں۔ بچوں سے کبھی درد دل نہیں ہوا، بچوں سے کبھی دوستی نہیں ہوئی، بچوں کی کبھی باتیں نہیں سنی، بچوں کے امور کی طرف توجہ نہیں کی۔ وہ سپرد کیے ہوئے ہیں غیروں کے، پہلے وہ اسکول جائے گا، پھر وہ ٹیوشن جائے گا، پھر فلاں ٹیچر کے پاس، پھر فلاں ٹیچر کے پاس۔ والد اور والدہ نے کبھی بچوں کے ساتھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے چند گھنٹے ان کے ساتھ کام نہیں کیا۔ ان کو ایک توجہ کی ضرورت تھی، وہ نہیں ملی، اور اگر ہدیہ بھی آتا ہے تو وہ بس ایک رسم پوری ہو جاتی ہے، بچہ مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے یعنی بغیر مانگے دیا جائے، کہ جس سے بچے بچی کو یہ احساس ہو کہ والد ہمیں توجہ دے رہا ہے، ہم والد کی نگاہوں میں ہیں، اس کے دل میں ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم محبت کریں گے تو کل یہ محبت کریں گے۔ بسا یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ محبت بھی ہوتی ہے لیکن تربیت نہیں ہوتی۔ بہترین اکیڈمیوں میں
اعلیٰ ترین جو ہے مراکز میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، مغربی تعلیم مکمل طور پر تمام تر جو ہے وہ لوازمات کے ساتھ دی جاتی ہے، لیکن ایک مومن نہیں بنایا جاتا، ایک مومنہ نہیں بنایا جاتا۔ محمد و آل محمد کے فرامین کی روح سے ان کی نشو و نمانی ہوتی، اور یہ جن کی تعلیم پڑھ رہے ہیں پھر ان جیسے ہو جاتے ہیں۔ مغرب کے اندر سب سے پہلے، مغربی دنیا میں سب سے پہلے اولڈ ہوم بنے، سب سے پہلے ماں باپ سے جدائیاں ہوئیں، سب سے پہلے اس طرح کے مسائل بنے کہ ماں باپ کی بے احترامی ہوئی، اور وہی آثار آج ہمارے معاشرے میں ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کون سے روحانی لقمے دیے گئے ہیں؟ مادی لقمے تو اچھے دیے ہیں، لیکن ان کو علمی لقمے، روحانی لقمے اور بالخصوص فکری اعتبار سے ان کو کون سے لقمے ملے ہیں؟ آیا وہاں دین تھا؟ محمد و آل محمد کے فرامین تھے؟ تو کئی جگہ پر ماں باپ کا بھی قصور ہے۔ یہاں پر میں معذرت کے ساتھ، چونکہ ہمارے پاس ابھی 2 منٹ بچتے ہیں، میں چاہوں گا کہ کبھی کبھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اچھی تربیت بھی ہوئی، اچھی تعلیم بھی ہوئی، اور وہی پیرائے پر تربیت بھی کی گئی جو محمد و آل محمد علیہ السلام کا۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا بھی بڑا ہو کر ٹھیک نہیں ہے، ایسی صورت میں کیا کیا جائے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں غلط صحبت ہے، ہمارے معاشرے کے اندر غلط دوست ہیں۔ بس اوقات ماں باپ اپنے حصے کا کام مکمل کرتے ہیں، لیکن بچہ باہر کی دنیا میں جن کو اپنا دوست بناتا ہے۔ یہاں بھی ایک توجہ جو ہونی چاہیے تھی، بچے کو دوست بنانے کے حوالے سے بھی ایک تربیت ہونی چاہیے تھی، اسے بتانا چاہیے تھا کس کو دوست بنانا ہے، اور جب وہ دوست بنا رہا ہوتا ہے اس وقت اس پر نگرانی ہونی چاہیے تھی، اور دیکھنا چاہیے تھا کس قسم کا شخص دوست بن رہا ہے۔ وہاں جو ہے ایک لاپرواہی برتی جاتی ہے جس کے آثار، اور بچہ باہر کی سوسائٹی میں جب جاتا ہے، مختلف دوست، مختلف پارٹیز، مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس وقت اس کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے ایسی تبدیلیاں آ جائیں جو بعد میں ناخوشگوار مسائل کا باعث بنے۔ تو یہاں والد اور والدہ کو چاہیے بچے کو سمجھائیں، گھر میں باہر جہاں بھی بچے سے ملاقات ہو، اور اس کے مختلف بہانے، جیسے اس کے لیے کچھ خریدا ہے، کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کی ہے، ساتھ اسے بڑی محبت سے اسے سمجھایا جائے، اور خاندان کے ایسے لوگ جن کی طرف بچے کی توجہ ہے، ان کو بڑا وہ سمجھتا ہے، ان کے ذریعے بچے کو کہلوایا جائے، اور اس کے باوجود اگر وہ رائے راست پہ نہیں آتا تو پھر اس کے لیے دعا کی جائے، چونکہ انسان اپنی زندگی میں خود مختار ہے۔ جب بچہ بالغ ہے، عاقل ہے، اگر اس نے اپنے لیے یہی راہ پسند کر لیا ہے اور والدین کی بے احترامی اور جہنم کی راہ، تو پھر بھی جب تک والدین زندہ ہیں دعا بھی کریں اس کی ہدایت کے لیے، اور جب ملے تو اسے سمجھانے کی ایک اچھے انداز سے ایک اخلاقی نکتہ اسے بتانے کی کوشش کریں۔ ہاں، وہاں لڑائی نہ ہو، وہاں آمرانہ انداز نہ ہو کہ وہ بالکل آنا ہی چھوڑ دے، نہیں، جب بھی آئے اس سے محبت امیز رویہ ہو اور اسے سمجھانے کی کوشش ہے۔ اللہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہے، ہم کتنے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن خدا ہمارا رزق بند نہیں کرتا، ہمارے سانس بند نہیں کرتا، ہمیں پھر بھی دیتا رہتا ہے۔ یہ خدا کی محبت یعنی جاری ہے، اور ساتھ ساتھ ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل سے دوچار کرتا ہے جہاں ہم نے عبرت لینی ہوتی ہے۔ یہی کام